نیکی کے سلسلے کو آگے چلایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو پاک الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، اس میں بھی پروردگار عالم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ تو آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، یہ اوپننگ سیریمنی جو پروفیشنل ہاسپٹل اینڈ ساؤتھ پنجاب پیرامیڈیکل کالج کے نام سے موسوم ہے، اور ہمارے یہ نوجوان اس کو رن کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ جس طرح یہ نیک قدم انہوں نے اٹھایا ہے، ان کو اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے رفقائے کار بھی عطا فرمائے، جو دنیاوی لالچ سے بالا تر ہو کر قرآن پاک کے اس حکم کے مطابق ان سے خلوص کے ساتھ تعاون کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، بستیوں میں، ہر جگہ پر آج کل ہمیں انسانیت بڑی مزریبل کنڈیشن میں نظر آتی ہے۔ کوئی بندہ، کوئی قلیل ہمیں خوش نظر آتا ہوگا، ورنہ ہر ایک کو جسمانی بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند ہے تو اس کی ذہنی کیفیت قابل رحم ہے۔ اگر کوئی ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہے تو معاشی اور سماجی طور پر کئی مسائل کا شکار ہے۔ آج کل سب سے زیادہ جو چیز ناپید ہے وہ ذہنی سکون ہے۔ ہر بندہ اپنے ہی کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے اپنی دینی، اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں، تو مشورہ دینے والا وہ امانت دار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھا مشورہ دے۔ اگر اس کے ذہن میں آ رہا ہے، کسی ڈاکٹر کے بارے میں کسی نے پوچھا، کسی اپنے بچے کے فیوچر کے پروگرام کے بارے میں آپ سے کسی نے مشورہ کیا، اپنی ذاتی مسائل کے بارے میں کسی نے آپ سے کوئی مشورہ کیا، تو آپ ٹالنے کے لیے، اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اس کو غلط مشورہ نہ دیں، بلکہ اس کو اچھا مشورہ دیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اور آج کل یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کو اپنا حال دل سنا بھی بیٹھے تو کچھ لوگ اس کا لحاظ رکھتے ہیں، ورنہ دوسری محفل میں جا کر وہی بندہ ہمارے ان مسائل کا ذکر کر کے ہمارا مذاق اڑاتا ہے، فلاں بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک بندے نے آپ کو اپنا حال دل سنایا اور آپ نے اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے اس کو سر عام ننگا کر دیا، اس کو دل آزاری کی۔ تو خواجہ میر درد اردو کے بہت بڑے شاعر و گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی کہ اس کے کفارے میں 100 کعبے بنا ڈالے تو کیا، اس کے کفارے میں 100 کعبے بنا ڈالے تو کیا، جس نے دل توڑا خدا کے گھر کے ٹکڑے کر دیے۔ اور آج کل یہ لوگوں نے ان کا ایک پروفیشن ہے، یہ ان کا مشورہ ہے، دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کی بجائے ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رویوں پر، اپنی سوچوں پر تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو جو ڈاکٹر کا پیشہ ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے، وہ اس سے ارننگ بھی ہوتی ہے،
لیکن بتائیے جب کسی مریض کے زخم میں پس پڑ جائے، خون نکل رہا ہو، اس کے اپنے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنے ناک پر کپڑا رکھ کر دور ہٹ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ اس وقت ڈاکٹر ہی ایک ایسا مرد واحد ہوتا ہے جو اس اپنے ہاتھوں سے اس کے زخم کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لاتا ہے۔ وہ پیسے بھی لیتا ہے لیکن اپنے ہاتھ بھی تو اور اپنا وقت بھی تو وہ دے رہا ہے۔ تو ڈاکٹر ہمارے لیے ایک مسیحا کی طرف ہوتا ہے، ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کام وہ ٹیم ورک سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر بنانے کے لیے یہ جو پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کے مددگار ہوتے ہیں، وہ اس کو مہیا کرتے ہیں ہر قسم کی سہولت جو مریض کو زیادہ سے زیادہ صحت مند بنانے میں ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ یہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اچھا پیشہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ڈاکٹروں سے اور پیرامیڈیکل سٹاف سے ان تمام نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پیسے تو آپ کو مل ہی جائیں گے، آپ نے جو آپریشن کیا، جو آپ نے ٹریٹمنٹ کی، لیکن آپ کے پہلے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں یہ ایک انسان کی خدمت کر رہا ہوں، اور انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کی مخلوق اللہ کو بہت پیاری ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ایک جگہ پر کیا خوب ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن ساری کائنات کا وہ بنانے والا ہے، پالنے والا ہے۔ تو جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ تو میں ڈاکٹروں سے اور میڈیکل سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انسان کو انسان سمجھ کر اس کی خدمت کریں، اس کی مدد کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے ناراض ہوں گے اور فرمایا جائے گا کہ دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کر گیا مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ فرمایا بے شک میں پاک ہوں، لیکن ایک بھوکا میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو میں راضی ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو سب کو شفا دینے والا ہے۔ تو حکم ہوگا کہ فلاں وقت میں میرا ایک بندہ میری آزمائش میں مبتلا ہو کر وہ بیمار ہو گیا تھا، تو اسے پوچھنے نہیں گیا، اگر تو اس کو پوچھنے چلا جاتا تو مجھے پا لیتا۔ تو انسانیت کی خدمت یہ ہمارا مذہب اسلام اس میں پرومیننٹ ہے۔ We should be helpful for all human beings۔ ہمیں ہر انسان سے پیار کرنا چاہیے، اور یہی سلسلہ اولیاء کرام کا گزرا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب یہاں تشریف لائے تو یہاں کیا مسجدیں بنی ہوئی تھی؟ یہاں کے مدرسے قائم ہوئے تھے؟ نہیں، اس وقت پورے ہندوستان میں کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، اگر تھا تو ہندوؤں کے مندر تھے یا ان لوگوں کی عبادت گاہیں تھی۔ تو خواجہ صاحب نے یہاں آ کر محبت کا بیج بویا، اور اس بیج سے تناور درخت نکلے، اور پھر دیکھیں پورے بر صغیر میں آج کل مسجدوں کی بہار آئی ہوئی ہے، آج کل مدارس جگہ جگہ پر ہیں۔ تو یہ کس لیے؟ انہوں نے انسانیت سے پیار کیا۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ زندگی عزم و عمل علم و ہنر کا نام ہے۔ مجھ لوگ جو مایوس ہیں نا آج کل کے حالات سے، باقی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن جس بندے میں ویل پاور ہو، قوت ارادی ہو، وہ جس کے سامنے بھی آئے گا وہ اس کی ویل پاور اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگ ہم نے دیکھا، کئی لوگ خودکشی کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ آج میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے زندگی اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ خدا کے کرم سے اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو
جو اللہ کی رحمت پر یقین کامل رکھتا ہے تو اس بندے کی مجلس میں بیٹھ کر اور اس کے کلمات سن کر خودکشی کرنے والے کو دوبارہ زندگی سے پیار ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی ہارے ہوئے بندے سے، کسی نفسیاتی مریض سے جا کر ملے، دنیا میں کسی بھی میدان میں شکست خوردہ بندے سے ملے، تو وہ بندہ اس کو ایسے ہی باتیں بتائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے وہ آپ کو یوں کہے گا کہ زندگی عزم و عمل، علم و ہنر کا نام ہے. زندگی عزم و عمل، علم و ہنر کا نام ہے. زندگی ان کی ہے جن کو ہے شعور زندگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب بھی کوئی آپ سے مشورہ مانگنے آئے اسے اچھا مشورہ دیں، اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے دیں، اس میں زندگی کی چمک پیدا کریں، اس میں زندگی کی خوبصورتی پیدا کریں. انشاءاللہ ایک دن وہ بندہ آپ سے بھی آگے نکل سکتا ہے. تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا یہ اولیاء کا طریقہ ہے. اور یہی قرآن پاک میں بھی ہمیں فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. انسانیت کے ساتھ نیکی کرنے سے اور بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ انسانیت سے نیکی کے سوا اور بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی میڈیکل رپورٹیں پڑھیں؟ جرمنی کے لوگ، ان کے قد ہم سے زیادہ بڑے ہیں، 6 فٹ کے قد ہیں. امریکہ کے لوگ یہ بھی طاقتور ہیں، وہ کبھی کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. یہ مصیبت ساری پاکستان میں کیوں آئی ہوئی ہے؟ ہر بندہ ہمیں بیمار نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری خوراکیں خالص نہیں ہیں. کیا ہماری مرچوں میں، ہماری چینی میں، ہمارے دودھ میں امریکہ کے لوگ آ کر ملاوٹ کر کے جاتے ہیں؟ یہ کام خیر سے ہم مسلمان ہی کرتے ہیں. اپنے ہی مسلمانوں کا خون چوسنے کے لیے، پیسے کے لالچ میں ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا، ہم نے اپنی دنیا کو تباہ کر دیا.